بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولی والصلاة لنبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1753 ہے اور آج سورۃ الصافات کی 7 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 171 تا 177، 171 to 177۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 7 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فساء صباح المنظرین۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، سبقت، پہلے سے صادر ہو چکی ہے، کلمتنا، ہماری بات، لعبادنا، اپنے بندوں کے لیے، المرسلین، جو بھیجے ہوئے ہیں، انہم لہم، کہ بے شک البتہ وہی، المنصورون، مدد کیے جائیں گے، وَإِنَّ، اور بے شک، جندنا، ہمارا لشکر، لہم، البتہ وہی، الغالبون، غالب رہے گا، فتولوا، سو آپ منہ موڑ لیجیے، عنہم، ان سے، حتی حین، ایک مدت تک، وابصرہم، اور آپ دیکھیے انہیں، فسوف، پھر ان قریب، یبصرون، وہ بھی دیکھیں گے، افبعذابنا، کیا پھر ہمارا عذاب، یستعجلون، وہ جلدی مانگتے ہیں، فاذا، سو جب نزل، وہ نازل ہوگا، بساحتہم، ان کے صحن میں، فساء، تو بری ہوگی، صباح المنذرین، ڈرائے گئے لوگوں کی صبح۔ ترجمہ یوں، اور ہم پہلے اپنے پیغمبر بندوں کے بارے میں یہ بات طے کر چکے ہیں کہ یقینی طور پر ان کی مدد کی جائے گی، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لشکر کے لوگ ہی غالب رہتے ہیں، لہذا اے پیغمبر، تم کچھ وقت تک ان لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ اور انہیں دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے، بھلا کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ سو جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو جن لوگوں کو خبردار کیا جا چکا تھا، ان کی وہ صبح بہت بری ہوگی۔ ان 7 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم پہلے ہی اے پیغمبر بندوں کے بارے میں یہ بات طے کر چکے ہیں کہ یقینی طور پر ان کی مدد کی جائے گی۔ دوسری بات، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لشکر کے لوگ ہی غالب رہتے ہیں۔ تیسری بات، لہذا اے پیغمبر، آپ کچھ وقت تک ان لوگوں سے بے پرواہ ہو جائیے۔ چوتھی بات، انہیں دیکھتے رہیے۔ پانچویں بات، ان قریب یہ لوگ بھی خود دیکھ لیں گے۔ چھٹی بات، بھلا کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ ساتویں بات، جب وہ ان کے آنگن میں اترے گا تو جن لوگوں کو خبردار کیا جا چکا تھا، ان کی وہ صبح بہت بری صبح ہوگی۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا اور آپ کے ساتھ کلام الہی کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا تو وہ لوگ جو پہلے کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی آسمانی کتاب آئے گی تو ہم اس پر عمل کریں گے، یہ کہہ کر انکار کرنے لگے اور اس کتاب کو جھٹلانے لگے، اور ساتھ ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف دینے لگے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ تم گھبراؤ مت، مدد و نصرت ہمیشہ اللہ کے مخلص بندوں اور رسولوں ہی کی ہوتی ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، یہ بات ہم پہلے ہی طے کر چکے ہیں کہ ہم اپنے پیغمبر بندوں کی ضرور مدد کریں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو اللہ نے اپنے رسولوں کے بارے میں کیا ہے، اور آگے ایمان والوں کے بارے میں بھی یہی بات کہی کہ جو اہل ایمان ہیں اور اپنے ایمان پر جمے ہوئے ہیں، جن کا یقین اللہ پر کامل ہے، اللہ انہیں بھی کبھی مغلوب ہونے نہیں دے گا، اللہ ان کی بھی ہر حال میں کفار و مشرکین کے خلاف مدد کرے گا، مگر شرط یہ ہے کہ مومن کامل ہو، جس کا یقین بھی اللہ پر پورا ہو۔ اگر ہمارے اندر بھی یہ صفت پیدا ہو جائے تو یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہو کر رہے گا، اور نصرت و
नुसरतो कामयाबी हमारे हिस्से में आएगी। सूरह मुजादला की आयत नंबर 21 में भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लाग़लिबन्ना अना व रसूली, मैं और मेरे रसूली हमेशा गालिब रहेंगे, किसी में यह कुव्वत नहीं कि उन्हें ज़ीर कर दे। सूरह रूम की आयत नंबर 47 में भी ईमान वालों के बारे में कहा गया, फरमाया वो क्या हक़्क़न अलैना नस्रुल मोमिनीन, अल्लाह फरमाते हैं मोमिनों की मदद करना तो हमारे जिम्मे है। और जब अल्लाह किसी चीज का जिम्मा ले लेते हैं तो फिर उसे पूरा करके ही रहते हैं। जिसका जिम्मा अल्लाह ने लिया है उसको अल्लाह की इन शर्तों पर पूरा उतरना होता है जिन शर्तों की बिना पर अल्लाह ने उनकी मदद का जिम्मा उठाया है। अल्लाह ताला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के बाद फरमा रहे हैं कि सारे मामलात को पैगंबर अल्लाह पर छोड़ दो। जब अल्लाह ने आपकी जिम्मेदारी ली है और आपकी नुसरत का भी वादा किया है तो फिर वो पूरा होकर रहेगा। आप उन जाहिलों की बातों को दिल से न लगाएं, उनसे इराज करें, मगर हाँ उनका अंजाम क्या होने वाला है इस पर जरूर निगाह रखिए। और जिस दिन वो अज़ाब उन पर आएगा उस दिन वो लोग भी देख लेंगे और लोगों को क्या हो गया कि अपने अंजाम कार को देखने के लिए अभी से इतने बेचैन हैं। असल ये लोग हमारी बातों को मामूली समझ रहे हैं, मगर उन्हें जान लेना चाहिए कि जिस अजाब से उन्हें डराया जाता रहा है, जब वो अजाब आ जाएगा तो यह अजाब का वक्त उनकी जिंदगी का सबसे बदतरीन वक्त होगा। इस आयत के बारे में अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर में सुबह सवेरे ही पहुंच गए। खैबर के यहूदी उस वक्त अपने फावड़े लेकर खेतों में काम करने के लिए जा रहे थे कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और ये कहते हुए कि मोहम्मद लश्कर लेकर आगे वो किले की तरफ भागे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाकर फरमाया अल्लाहु अकबर। खैबर तो बर्बाद हुआ कि जब हम किसी कौम के मैदान में जंग के लिए उतर जाते हैं तो फिर डराए हुए लोगों की सुबह बुरी हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला इन वाक़ियात से हम सबको सबक हासिल करने वाला बना दे। आमीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।